زاہد حسین صاحب، آپ کی نظر میں احتجاجی سیاست پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب تک ایک لا حاصل مشق رہی یا پھر کچھ حاصل کیا ہے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی سے؟ دیکھیں، اصل میں ساری چیزیں اگر آپ اس کو اس طرح سے کہیں کہ جو گورنمنٹ کا جو نظر آتا ہے کہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، احتجاجی سیاست ہو رہی ہے اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ذرا اس کو تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھیں۔ مسئلے جو ہیں اس طرح سے نہیں دیکھے جا سکتے ہیں کہ آج کیا کامیابی ہوئی۔ مجھے تو لگتا ہے اگر آپ پچھلے چند ایک ہفتوں سے یا اس سے پہلے تو مجھے ایک بات صاف نظر آتی ہے کہ یہ گورنمنٹ پریشر میں ہے۔ میں نے کبھی بھی میں صحافتی زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ اس قسم کے جو ہے کنٹینر جس طرح سے لگے ہیں یکے بعد دیگرے، آج کی بات نہیں ہے، پچھلے کئی ہفتوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مستقل وہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ ذرا دیکھیں کہ پھر وہ موٹر وے تک کھود دی جاتی ہے، تو آپ اس میں تو اصل بات یہ آتی ہے کہ حکومت کہاں پہ ہے۔ یہ بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاجی سیاست سے جو حاصل کرنا چاہ رہی تھی، آپ کی نظر میں اب تک وہ حاصل کر پائی ہے؟ لیکن پھر وہی یہ سوال ہے، اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ تحریک انصاف کیا کر سکی ہے، کیا نہیں کر سکی ہے۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، کیا وہ اطمینان بخش ہے؟ اصل سوال تو یہاں پہ آتا ہے۔ جو اس وقت سیاسی جو انسٹیبلٹی کہہ لیں یا جو کچھ بھی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے ریڈیوس نہیں کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی ہے نہیں ہے۔ اصل مسئلوں کو ذرا دیکھیں، مجھے تو اس وقت نظر آتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ پریشر جو ہے حکومت میں نظر آتی ہے۔ میں نے تو اپنے کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، صحافتی زندگی میں، کہ اتنی زیادہ ہے ہر روز آپ کو کنٹینر سے پورا شہر جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک حکومت جس کو اپنے آپ پہ اعتماد ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو موٹر وے تک کھود دی گئی۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر فرض کیجئے حالات قابو میں ہیں اور اتنی ناکامی ہو گئی ہے تو پھر حکومت کو ضرورت کیا تھی کہ فوج کو طلب کر لیا جائے۔ نہ صرف یہاں پہ دیکھیں ایس سی او جو ہے وہ آپ کے ابھی ایک ہفتہ دور ہے، اور یہ فوج جو ہے کل سے آئی ہے، اس کی وجہ ہمیں صاف نظر آتی ہے، نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ جو ہے آپ کے پنجاب میں بھی نظر آتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم جو کچھ بھی کریں کہ تحریک انصاف کی قیادت صحیح نہیں ہے، صحیح وہ فلانا ہے یہ ہے، لیکن اصل مسئلے کو ذرا دیکھیں کہ اس ملک میں جو غیر استحکامی جو ہے اس کی وجوہات کیا نظر آتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بنیادی چیزوں کو اگر نہیں دیکھتے ہیں تو وقتی طور پہ تو تحریکیں دب سکتی ہیں، لیکن لوگوں کا ابال آپ جا کر دیکھیں جا کے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اپنے کیا جذبات یہاں پہ موجود ہیں۔ تو اگر فرض کیجئے ہم ساری چیزوں کو ریڈیوس کر کے یہ کر دیں کہ تحریک انصاف کے یہ والی جدوجہد کامیابی یا فلانا جدوجہد کامیابی، یہ نہیں ہے۔ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ اس طرح کا سیاسی غیر استحکام جو ہے وہ کب تک رہے گا اور کیا حالات ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے بنیادی چیز حکومت کی آتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ذرا ہم کو جڑ بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ صورتحال پیدا کیسے ہوئی۔ جب آپ کے انتخابات، میں خیال یہ کہ اس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے شاید اس پہ یقین یہ اتفاق کریں گے کہ بہت زیادہ کنٹروورشل الیکشن رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی الیکشن صاف ستھرے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن اس کی مثال میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے کہ جس طرح کے انتخاب کے نتائج میں تو آپ لوگوں کو دبا تو سکتے ہیں لیکن جو حالات بن کے آئے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ آج یہ جدوجہد ٹھیک ہے، ریاسی طاقت جو ہے اس کا مقابلہ شاید یہ تحریک انصاف نہیں کر سکے، لیکن مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے، صرف یہاں کے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ جب ان کے آپ جمہوری حقوق کو ختم کریں گے تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کہہ رہے جو ہیں ہے مسئلہ ابھار پاکستان آئے گی، تحریک انصاف چاہے کا کوئی بھی نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹی آپ کو اس یہ کا ساتھ عوام دے۔ کا مسئلہ اب دکھائی سب دے سے رہا بڑی بات یہ ہے۔ ہے مجھے کہ آگے سارے بڑھنا ہوگا۔ زاہد حسین صاحب، آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اسلام آباد میں سفارتی لحاظ سے، جے شنکر صاحب کا پاکستان آنا یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس کے لیے آپ کو کتنا بہتر لگ رہا ان کا یہاں آنا؟ دیکھیں پہلے تو میں تھوڑا سا اس پہ کہتا ہوں، جو آپ نے کہا تھا کہ وہ ٹائمنگ کی بات کی تھی، تھوڑا سا اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ ٹائمنگ ٹھیک ہے، ایسی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ملک کے اندر کوئی اتنی بڑی ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے، ایک بین الاقوامی ایونٹ، تو اس میں ساری جماعتوں کو اس میں ایک حد تک تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن یہ بات حکومت میں بھی صادق آتی ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ اسی عرصے میں تمام جو ہے جو ایک متنازع ایک جوڈیشل ریفارم کی بات آ رہی ہے جس سے پورا اسٹرکچر آپ ختم کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی کرنا ضروری ہے کیا؟
क्या उससे इत्मीनानी पैदा नहीं होती है? दूसरी बात अब आ जाइए इस पे, ये बहुत ही फरूई चीज़ है। पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी खराबी जो नज़र आती है, वो ये है कि एक जमात दूसरी जमात को, एक फ़र्द दूसरे फ़र्द को, एक लीडर दूसरे लीडर को एक हमेशा इल्ज़ाम देता है, कोई यहूदी एजेंट बना देता है, कोई हिंदुस्तानी एजेंट बना देता है। एक बयान अगर फर्ज कीजिए, मैं समझता हूं कि मैं उसकी वो नहीं कह रहा हूं कि अगर एक बयान एक फर्द की तरफ से आया है तो मतलब कि क्या वो हम उसकी बुनियाद पे तमाम लीडरशिप को उसको मुर्द इल्जाम चढ़ा दें? यही बात देखें, ये आज की बात नहीं है। हमारी सियासत का एक सबसे बड़ा ये है कि आप मसाइल पे बात नहीं करते, ठीक है। आप उन चीजों पे बात नहीं करते हैं जो कि होनी चाहिए। आज जो है, पहले कोई हमेशा क्या है, अब ये पिछले दिनों से वही खबर आ रही है कि वही यहूदी एजेंट भी हैं इमरान खान। जो कुछ भी है, उनके सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते इस किस्म के इल्जाम लगाना बंद करें। दूसरी बात ये इल्जाम है हमारे माजी के लीडरों में भी हुआ, हमने हर लीडर को गद्दार करार दिया और ये खत्म होना चाहिए। ये तरीक़ेकार, कौन सा ऐसा लीडर है पाकिस्तान का जिसको हमने गद्दार करार नहीं दिया? ठीक है, आप कह रहे हैं ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। यकीनन इस बयान को तहरीक इंसाफ की पार्टी का पॉलिसी बयान नहीं कहा जा सकता। जाहिद हुसैन साहब, APC में बात सिर्फ गज़ा के इशू तक महदूद रहेगी या कोई सियासी मामलात भी डिस्कस हो सकते हैं? देखिए, एक बात तो सही है कि ऐसा मसला है फ़लस्तीन का, और जो वाक़यात हो रहे हैं जो इज़राइली जारियत के मसले पे, मेरे ख़्याल पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा, बल्कि बहुत, अगर देखा जाए दुनिया में अक्सरियत लोगों की जो है वो इसके खिलाफ है जो इजराइल की कार्रवाई है। मेरा ख्याल ये है कि अच्छी बात है कि पाकिस्तानी जो है सारी सियासी पार्टियां मिलके कोई एक अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। देखें, इसमें सिर्फ यही हो सकता है कि एहतजाज करवाया जा सकता है, अपनी जो है एक आवाज़ बताई जा सकती है, ये बताया जा सकता है कि पाकिस्तानी कौम इस पे मुतहद है। लेकिन उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि इसी उस पे, और मैं ख्याल ये कि PTI को जाना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि वो इनकार करेंगे इस मसले पे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे या इस मीटिंग के अंदर और मसले भी डिस्कस होंगे, मेरा ख्याल नहीं, वो नहीं होंगे। अच्छा। ना गवर्नमेंट की ख्वाहिश होगी, ना ही जो है इस वक्त PTI इस वक्त करेगी, क्योंकि एक और बात भी आती है, अगर करना है, अगर इन सियासी मसाइल पे बात करनी है तो हुकूमत को बहुत पहले करनी चाहिए थी। और वो अगर देखें कि और वो मसाइल पर बात करें, ये इल्ज़ाम तराशी नहीं करें, तो शायद कुछ आगे बात बढ़ सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इसको मिक्स करना चाहिए इन दो चीज़ों को। ठीक है, आपको लगता है कि कोई सियासी महाज पर पेशरफ्त आपको नज़र नहीं आ रही है APC में, सिर्फ गज़ा के हवाले से बात हो सकती है।